تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ یعنی جس کا حکم سخت ہوتا ہے اور درہم کے برابر جو ناپاک ہوتی ہے یا درہم سے زائدہ ہو ناپاک ہوتی ہے، ان میں چیزیں کون کون سی ہیں، یعنی کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو اس کے برابر لگ جائیں تو کپڑا یا بدن ناپاک ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو ہے نجاست غلیظہ کون سی ہیں. نجاست غلیظہ درجہ ذیل ہے. غور سے سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو. غسل اور طلب بات ہے، انسان کے جسم سے یعنی کسی بھی حصے سے جو بھی چیز نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ کہلاتی ہے. جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون. اچھا ایک چیز کی یہاں وضاحت کر دوں، آگے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. پخانہ بولتے ہیں اپنی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں، شرم والی بات تو نہیں ہے لیکن پھر بھی، یعنی پخانہ جسے ہم بولتے ہیں بڑا پیشاب. ٹھیک ہے، پخانہ یہاں پخانے سے مراد وہ ہوگا اور پیشاب سے مراد چھوٹا پیشاب جسے بولتے ہیں وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب انسان کے جسم سے ایسی چیز نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے. جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون. ٹھیک ہے، انسان کے جسم سے خون بہہ گیا تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. پیپ جو نکلتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے. منہ بھر کے آنا یعنی الٹی منہ بھر کے ہوئی، وہ آپ کے کپڑوں پر گر گئی یا آپ کے جسم کو لگ گئی، وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے. اب آگے عورتوں کا مسئلہ ہے، حیض و نفاس، استحاضہ کا خون، یہ بھی جو ہے نجاست غلیظہ میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد منی، مزی، ودی، یہ ان تین چیزوں کی وضاحت میں آپ کو پھر آگے کبھی مائک بند کر کے کروں گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے. یہ غور طلب بات ہے، یعنی انسان کی آنکھ دکھ رہی ہے، یعنی درد ہو رہا ہے آپ کو آنکھ کا. ٹھیک ہے، اور دکھتی آنکھ سے جو ہے پانی نکلتا ہے جسے آنسو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آنکھ درد کر رہی ہے. ایک تو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ الگ چیز ہے، یعنی آپ رو پڑے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر درد آنکھ کر رہی ہے، اگر آنکھ دکھ رہی ہے، درد کر رہی ہے، تو اس وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجاست غلیظہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پانی نجاست غلیظہ میں ہوتا ہے. یوں ہی ناف یعنی تنی جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ناف میں سے یا عورت کے پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے، یعنی درد اس میں شرط ہے. ٹھیک ہے، آنکھ یا ناف یا پستان میں سے پانی نکلے تو وہ نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے یعنی جس کا حکم سخت ہے. اس کے علاوہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون. ٹھیک ہے، دم مسفوح اس کو بولتے ہیں، یعنی بہتا خون. خشکی کے ہر جانور کا جو ہے بہتا خون. جیسے بہنے سے کیا مراد ہے، جیسے آپ قربانی پہ جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ چھری چلاتے ہیں، اس کی رگوں سے خون جاری ہوتا ہے یعنی بہتا ہے. ٹھیک ہے، بہنا یعنی دم مسفوح اسی کو بولتے ہیں جو بہنے والا خون ہو. یا مرغیوں کا جو کام کرتے ہیں وہ مرغی کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے. اسی طرح مردار کا گوشت اور چربی، یعنی کوئی جانور مر گیا، ٹھیک ہے، اس کا گوشت اور چربی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح حرام چوپائے، جتنے بھی چوپائے یعنی 4 پاؤں والے، ٹھیک ہے، جتنے بھی حرام ہیں، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پخانہ اور پیشاب. ٹھیک ہے، پخانہ اور پیشاب یہ دونوں نجاست غلیظہ میں آتے ہیں، جتنے بھی حرام چوپائے ہیں. اس کے علاوہ گھوڑے کی لید، ٹھیک ہے، گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپایا، ٹھیک ہے، چوپایا، ہر حلال چوپایا کا پخانہ، ٹھیک ہے، پخانہ بول رہا ہوں، پیشاب نہیں، ہر حلال چوپایا کا پخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندے اونچا نہ اڑیں، جو پرندے، غور سے سنیے گا،
جو پرندے اونچا نہ اڑیں ان کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ، یہ تمام جو ہے نجاست غلیظہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سن لیں تاکہ نجاست خفیفہ میں جو چیزیں ہیں وہ نجاست غلیظہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس اس میں ملے گا. کہ گھوڑے کی لید اور ہر حلال، یہ آپ حلال یہاں آپ غور کریں، ہر حلال چوپایا کا پخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندے اونچا نہ اڑیں، یعنی گھر میں یعنی اونچی پرواز نہ کر سکیں. مرغی ہے وہ اونچی نہیں اڑ سکتی، ایک چھت سے مارتی ہے چھلانگ نیچے آ جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی. اسی طرح بطخ ہے وہ بھی اوپر نہیں جاتی، بس نیچے نیچے رہتی ہے، تو اس کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے. اس کے علاوہ چھٹی چیز ہے ہر قسم کی شراب، یہ بھی نجاست غلیظہ میں آتی ہے. اسی طرح سور کا گوشت اور ہڈی اور بال، ٹھیک ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو یہ سب نجاست غلیظہ ہے، یعنی اس کو بے شک ذبح کر دیا ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ نجاست غلیظہ ہی ہے. اسی طرح ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت، ہاتھی کے جو سونڈ ہوتی ہے لمبی سی، اس میں سے جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے، رطوبت، اور شیر، کتے، چیتے، کتے کا بھی، ٹھیک ہے، کتے، چیتے اور دوسرے درندے، چوپایوں کا لعاب، یعنی جو ان کا لعاب یعنی ان کا تھوک، یہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے، اور نجاست غلیظہ کا کیا حکم تھا کہ یہ 1 درہم سے اگر کم کپڑوں کو لگی ہے یا بدن کو لگی ہے تب معاف ہے، اگر 1 درہم سے زائدہ لگی ہے تو آپ کا بدن ناپاک ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی.